ایک شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ سمندر میں کشتی کو پار لگانے کی کیا ترتیب؟ استاد نے کہا کہ سب سے پہلے تو پانی پہ یقین کرنا، اس کے بعد اپنے بازوؤں پہ یقین کرنا، اور پھر جو چپو ہوتے ہیں ان پہ یقین کرنا. اور اگر انسان یقین کے بغیر کشتی میں بیٹھ کر پانی میں اترے گا تو اس کے دل میں ڈوبنے کا ہی خطرہ ہوگا. دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ بلیو اور ٹرسٹ. بلیو کا تعلق جو ہے انسان کے اندرونی دنیا سے ہوتا ہے، اندر کا یقین، ایمان. اور جو ٹرسٹ ہے اس کا تعلق بیرونی دنیا سے، جیسے کسی شخص پر انسان کا ٹرسٹ ہونا، کسی چیز پر انسان کا جو ہے اعتماد ہونا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے پیسے لیے اور اس کو آپ پہ اس بات کا ٹرسٹ ہے کہ آپ وقت پہ ادا کریں گے، یا آپ نے کسی سے کوئی چیز منگوائی اس اعتماد کے ساتھ کہ بھئی وہ جو ہے وہ صحیح سلامت چیز آپ تک پہنچے گی. اگر ایک دفعہ انسان کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ انسان وہ 100 سے 90% پہ آ جاتا ہے اور اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کر پاتا. اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا یہ جو ٹرسٹ، ٹوٹا ہوا ٹرسٹ ہے، یہ اس کے بلیف سسٹم کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، جب وہ کسی ایسے شخص سے ملتا ہے جو کہ 100% ٹرسٹ کرنے کے قابل ہے، اس کے ساتھ ہی 50 60 70 30% ٹرسٹ پہ جائے گا، جو کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے. اور اپنا سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس طرح کہ اس کا اپنا بلیف سسٹم اتنا کمزور ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب اس کو اللہ معاف فرمائے لوگوں پہ بات کرنے کی باری آتی ہے تب کہتا ہے بھی لوگ بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. ایون جب خود کی باری آتی ہے تو اس کو خود پہ بھی کوئی یقین نہیں رہتا، کوئی اعتماد، بھروسہ نہیں ہوتا. اللہ پہ بھروسہ خود پہ کہ بھائی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہ ہو پائے گا. یہی انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے، کوئی تعلق بنانا ہے، کچھ بھی ہے، معاملہ ہے، تو وہ سوالات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگلا بندہ کہے گا یار آپ مجھ پہ یقین نہیں کر رہے، یار آپ نے مجھ پہ شک کیا ہے. بھائی آپ نے بتایا میں شک نہیں کر رہا، میں احتیاط برت رہا ہوں، میں اس وقت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں جس وقت میرا یقین ٹوٹ جائے گا اور میں آپ پہ اعتماد کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی دوستو، یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. جس شخص نے احتیاط کا دامن پکڑا، وہ سوالات کیے، وہ جھجکا نہیں اور اپنے دل میں آئے ہوئے ہر معاملے کو اس نے پورا کیا، انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو. اس کا نہ صرف 100% ٹرسٹ رہے گا اور بلکہ اس کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بھی 100,000% رہے گا. الٹیمیٹلی جو بات میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی سے ہے کہ ہمارا گول تو یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت پہ پورا کا پورا بھروسہ کیا جائے. اور وہ پورا کا پورا بھروسہ اللہ رب العزت پہ کرنے کے لیے، وہ یقین کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹرسٹ کی حفاظت کرنی ہے. اور ٹرسٹ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں وہ تمام میجرز لینے چاہیے جو کہ بڑوں کی طرف سے ہمیں بتائے جاتے ہیں. ایگریمنٹ کریں، سوالات کریں، کھینچ کے رکھیں، مشورے کریں اور ہر وہ کام کریں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعتماد کو کبھی بھی جو ہے ٹوٹنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے یقین کو اللہ پاک اور پختہ فرما دیں، اور اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.